أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ کی کریم ذات نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اصبروا، صبر کرو، ورابطوا، آپس میں تعلق بحال رکھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. آگے اللہ کی کریم ذات نے فرمایا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم تقوی والے، پرہیزگار اور فلاح پانے والے بن جاؤ. ایک دوسرے مقام پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بینکم، آپس میں صلح کرو. اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے ایمان والے لوگوں، تم ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہو، اور اپنے آپ کو بڑا یا اپنے آپ کو عزت والا نہ سمجھو. اللہ کے ہاں عزت والا، تقوی والا، طہارت والا وہ انسان ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا. اے مومنو، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سارے کے سارے ایمان لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا انسان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے اندر آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے. اسی طرح فرمایا مومن سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ایک جز کو تکلیف ہو تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے. اسی طرح تم جو مومن ہو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. اسی طرح ایک شخص نے آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی اے اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم اکٹھے بیٹھ کر نہیں کھاتے تو اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرو، اللہ کا نام لے کر کھایا کرو تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا. تو اس لیے اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں، پیار نہیں، آپس میں الفت نہیں. تو عزیز دوستو، ہم ایک برادری ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں. اگر ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ تعلق خراب ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا، ان کی آپس میں صلح کرو. یہ نہیں ہو کہ ہمارا منہ تو قبلے کی جانب ہے لیکن ہمارے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرتے رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم جو ناکام ہیں اور ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتے. تھوڑی سی بات ہو جائے، بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت نہیں، ماں کی بیٹی کے ساتھ محبت نہیں. اسی طرح ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے تمام وزراء کو جمع کیا
جمع کرنے کے بعد تیروں کا ایک گٹھا ریشمی ڈوری کے اندر باندھ کر ایک وزیر کو دیا کہ اس کو توڑو۔ وہ ظاہر بات ہے پورا تیروں کا گٹھا تھا، کیسے ٹوٹتا تھا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو دیا، وہ نہ ٹوٹا، ڈوری کو کاٹا، ایک ایک تیر کر کے سب کو دے دیا۔ انہوں کو کہا کہ اب توڑو۔ اب اس نے کہا کہ بادشاہ بڑا عجیب آدمی ہے کہ یہ لکڑی ہم سے توڑواتا ہے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ سبق کیا ہے کہ اگر لکڑیاں ایک بیکار چیز ہیں، وہ بھی ریشم کی گٹھی کے اندر، ریشم کی ڈوری کے اندر بندھی ہوئی تھی، تو کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ اس کو توڑ سکتے۔ جب وہ متفرق ہو گئی، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ مخالفت ہو گئی، تو تم نے اس گٹھے کو نہیں توڑا۔ جب وہ اکیلی اکیلی ہو گئی تو تم سب نے اس کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسی طرح مومنو، اگر تم اتفاق کے ساتھ رہو گے، اتحاد کے ساتھ رہو گے، محبت کے ساتھ رہو گے، پیار کے ساتھ رہو گے، تو کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح اس نے سبق دیا کہ میرے وزراء، اتحاد کے ساتھ رہو، کوئی ہمارے ملک کو توڑ نہیں سکے گا۔ اگر ہم اختلاف کریں گے، انتشار پھیلیں گے، تو اس دنیا کے اندر بھی ناکام و نامراد ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر تو ناکامی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ایک عام جانور ہے، پرندے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گرمیوں کے اندر یا سردیوں کے اندر بٹیر پکڑتے ہیں۔ وہ بٹیر جب جال کے اندر پھنس جاتے ہیں تو جو بٹیر کسی اور چیز بندے کو دیکھتا ہے وہی اڑتا ہے، اکیلے اکیلے اڑتے ہیں۔ ان جانوروں نے مشورہ کیا کہ ہم جال کے اندر تو پھنس گئے ہیں، اب اس سے نکلنے کی کیا طاقت ہے؟ انہوں نے کہا ایک دم اکٹھے ہو کر طاقت لگاؤ، اڑو اور زور لگاؤ۔ انہوں نے ایک دم اکٹھے ہو کر زور لگایا تو جال کو اٹھا کر بھی لے گئے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، ایک کمزور ناتواں پرندہ ہے، اگر وہ بھی اتفاق اتحاد کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جان بچا لیتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، چھوٹی موٹی برتن ہوتے ہیں نا پڑے ہوئے ہوں، وہ آپس میں کھٹک جاتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے گھر کے اندر ہم آپس میں بھائی اور بہن کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہ کھٹکن پھٹکن ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آپس میں رابطہ کرو، واصلحوا، آپس میں صلح کرو۔ آگے اللہ پاک نے کامیابی کا طریقہ بتلایا، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میرے اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اے فعال لما یرید ذات ہمارے سارے کام بنا دے۔ اے بزرگی والے، عزتوں والے، شرافتوں والے، اے عزتوں والے ہماری عزت کے اندر اضافت فرما دے، ہمارے اخلاق کے اندر اچھائی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب نے جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، ہم سب کے جھولیوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیجیے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ سارے آپ کے بندوں نے آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں، تمام کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے چچا جان کل فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔
اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔